أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت آج کے دن ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا لا ظلم اليوم آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا ان اللہ سریع الحساب بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت تیز حساب لینے والا ہے فرمایا ہر جان کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور ظلم نہیں ہوگا فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی اے میرے بندوں میں نے اپنے آپ پر بھی ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی ظلم کو حرام کیا ہے ظلم کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ جس کا جتنا انعام بنتا ہے اس کو وہ نہ ملے اور ایک صورت یہ ہے کہ جتنا بنتا ہے اس سے کچھ کم ملے اور ایک صورت یہ ہے کہ جو سزا کا مستحق ہے اس کو سزا اس کے جرم سے زیادہ ملے اور ایک صورت یہ ہے کہ اس کو سزا ملے ہی نہ اور ظلم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جرم کسی کا ہو اور سزا کسی کو دے دی جائے جرم باپ کا ہو سزا بیٹے کو دے دی جائے جرم ہو بھائی کا اور سزا دوسرے بھائی کو دے دی جائے ایسا نہیں ہوگا اور ظلم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مظلوم دیکھتا رہ جائے اور ظالم صاف بری ہو کر عدالت سے نکل جائے فرمایا ایسا نہیں ہوگا ان اللہ سریع الحساب اللہ پاک بہت تیز حساب لینے والے ہیں اللہ کے لیے ایسی کوئی مشکل نہیں کہ ایک مقدمے کو سنے پھر دوسرے کو سنے پھر تیسرے کو سنے فرمایا وہ جیسے بیک وقت ساری مخلوق کو رزق دے رہا ہے جیسے وہ بیک وقت ساری مخلوق کی باتیں سن رہا ہے ویسے ہی وہ بیک وقت ساری مخلوق کا حساب بھی لے لے گا اور اس کے لیے کوئی اس میں رکاوٹ یا دشواری پیش نہیں آئے گی حاکم عدالت خود سارے حالات سے واقف ہوگا گواہ موجود ہوں گے اعمال لکھے ہوئے موجود ہوں گے انسان کے ہاتھ پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے زمین اور در و دیوار جہاں اس نے گناہ کیا تھا وہ سب اس کے خلاف گواہی دیں گے اور وہ فرشتے جو ہر وقت اس سے منسلک تھے وہ گواہی دیں گے اس لیے مقدمے میں تاخیر کا یا کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوگا اور ساری مخلوق کا بیک وقت حساب لے لینا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ اور انہیں ڈرائیے قریب آ جانے والی گھڑی کے دن سے اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ جب دل اچھل کر گلوں میں آ جائیں گے غم سے بھرے ہوئے ہوں گے مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ ظالموں کے لیے کوئی دلی دوست نہیں ہوگا
ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ العازفہ، عزیفہ یعزف سے اسم الفاعل ہے، اور مؤنث اس لیے ہے کہ چونکہ یہ الساعۃ یا القیامت کی صفتیں ہیں، اس لیے یہ سب مؤنث آتی ہیں، جیسے کہ فرمایا الحاقہ، القاریہ، الطامہ اور الواقعہ، اور یہ ساری صفتیں مؤنث کی صورت میں آئی ہیں، اس لیے کہ یہ الساعۃ کی صفتیں ہیں۔ میں قیامت کو دور نہ سمجھو، تمہاری آنکھ بند ہونے کی دیر ہے کہ تمہاری قیامت شروع ہو جائے گی۔ اور فرمایا ازفت الآزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، قریب آنے والی بہت قریب آ گئی اور اللہ کے سوا اس کو کوئی کھولنے والا نہیں۔ اور فرمایا اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ پہنچا، جلدی نہ مچاؤ، قیامت کو آئی ہی سمجھو۔ اور فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور سورج دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب بہت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیر کر اپنی مرضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اذ القلوب لدى الحناجر، حناجر حنجرۃ ان کی جمع ہے، اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مجرمین شدید خوف اور شدید غم کی وجہ سے ان کے دل ایسا لگے گا کہ اچھل کر حلق میں آ گئے ہیں، نہ تو وہ واپس اپنی جگہ جائیں گے کہ انہیں کچھ قرار ملے، اور نہ وہ باہر نکلیں گے تاکہ موت آ جانے کے بعد ان کو کچھ سکون مل جائے۔ کاظمین، قزم السقا کا مطلب ہوتا ہے مشکیزے کو باندھ دینا اچھی طرح تاکہ اس کا پانی باہر نہ نکلے۔ تو غم سے بھرا ہوا آدمی بھی ایک بھرے ہوئے مشکیزے کی طرح ہوتا ہے، اس کا غم اس کو اندر سے بہت تکلیف دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اسے برداشت کرتا ہے۔ مال الظالمین من حمیم، ہم یحم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گرم کرنا، اور حمیم کو دلی دوست اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے لیے اس کے دل میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور وہ جوش میں آ کر اپنے دوست کی حمایت کے لیے دوڑتا ہے۔ ولا شفیع یطاع، اور میں کوئی ایسا سفارشی نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے، اور اگر کوئی نبی یا ولی کسی غلط فہمی کی بنا پر کسی مجرم کی سفارش کر بھی دے گا تو وہ مانی نہیں جائے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی سفارش کریں گے لیکن اللہ پاک نہیں مانیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر پر آنے والے بعض لوگوں کی سفارش کریں گے لیکن اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے میرے حبیب، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی بدعات داخل کر دی تھیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش سے دستبردار ہو جائیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں۔ خائنۃ الاعین اصل میں ہے الاعین الخائنہ، خیانت کرنے والی آنکھیں۔ پھر اس کے بعد صفت کو موصوف کے ساتھ مضاف بنا دیا گیا اور یہ ہو گیا خائنۃ الاعین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنکھ کی خیانت سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی
کسی عورت کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے اور جب اس کی طرف کوئی نگاہ توجہ کرتا ہے تو اپنی نگاہ ہٹا لیتا ہے، لیکن پھر جیسے اسے موقع ملتا ہے دوبارہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی قانون اس خائنۃ الاعین کو پکڑ نہیں پکڑ سکتا، لیکن اللہ پاک اس آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور اس پر بھی گرفت فرمائیں گے، اور فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلق بنا لینا، یا ان چیزوں کو لوگوں سے چھپ کر دیکھنا جو اللہ نے جن کا دیکھنا حرام کیا ہے۔ تو فرمایا اس رب کے لیے فیصلہ کرنا کیا مشکل ہے جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور سینوں میں پیدا ہونے والے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک ان تمام ارادوں کو پوری مخلوق کے سامنے ظاہر فرما دے گا۔ فرمایا یوم تبلی السرائر، اس دن خفیہ راز ظاہر کر دیے جائیں، سب دل میں چھپی ہوئی باتیں باہر آ جائیں۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالی انصاف کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جنہیں یہ اس کے سوا پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ اللہ تعالی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ فرمایا حکومت چونکہ اللہ کے پاس ہے اور سارا علم بھی اللہ کے پاس ہے، اس لیے اللہ ہی فیصلہ کرنے کا حقدار ہے اور وہی اس کا اہل ہے۔ اور جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، چاہے وہ بت ہوں یا نیک لوگ ہوں یا قبروں والے ہوں، وہ تو بیچارے اپنی کروٹ بھی پلٹ نہیں سکتے، اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ انہیں کب قبروں سے اٹھایا جائے، تو وہ فیصلہ کیا کریں گے؟ ان کے ہاتھ میں تو کوئی اختیار ہی نہیں، نہ ان کے پاس کوئی حکومت ہے۔ فرمایا فیصلہ کرنا اللہ ہی کا کام ہے اور اسی کا فیصلہ چلے گا۔ ترجمہ اقبال، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، آج کے دن ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور انہیں قریب آ جانے والی گھڑی کے دن سے ڈرائیے۔ اذ القلوب لدى الحناجر، جب دل اچھل کر حلق میں آ جائیں گے۔ کاظمین، غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم، ظالموں کے لیے کوئی دلی دوست نہیں ہوگا۔ ولا شفیع یطاع، نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین،
وہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے وما تخفی الصدور اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں انہیں بھی جانتا ہے واللہ یقضی بالحق اور اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا والذین یدعون من دونہ اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں لا یقضون بشیء وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے ان اللہ هو السمیع البصیر بلا شبہ اللہ تعالی وہی ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.